اب اس پروگرام کی اہم کڑی حضرت اقدس مفتی محمد عثمان صاحب کا بیان ہے۔ حضرت اقدس مفتی محمد عثمان صاحب کا اجمالی تعارف آ چکا ہے کہ حضرت والا حضرت مفتی فہیم احمد صاحب کی برادر صغیر ہے۔ پورے ہندوستان بلکہ پورا بر صغیر کے لیے بر صغیر کی سب سے بڑی دوسری بڑی درسگاہ مذاہب سہارنپور کے استاد ہیں۔ آپ کے اس نگینے کے ہیں، ہمارے ضلع پشاور کا فخر ہے۔ حضرت مفتی محمد عثمان صاحب سے انتہائی ادب و احترام کے ساتھ گزارش ہوں کہ آپ اپنی خوبصورت نصائح مواعظ سے ہم سب کو استفادے کا موقع عنایت فرمائیں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون وعن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه أنه قال كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير وأسأله عن الشر أو كما قال۔ محترم اور مکرم حضرات علماء کرام، ہمارے عزیز طلبہ اور ہمارے اس بابرکت شہر کے ہمارے بزرگوں، دوستوں، نوجوانوں، عزیز ساتھیوں، اس وقت میں مجھے آپ حضرات کے سامنے جس ایک عنوان کے تعلق سے باتیں عرض کرنی ہے، وہ عنوان ہم سب کے لیے انتہائی اہم ہے، لیکن چونکہ وقت بڑا مختصر ہے اور پروگرام طویل ہے اور موسم کی بھی اپنی شدت ہے، میں یہ سوچ رہا تھا کہ اس عنوان کو مختصر وقت میں آپ کے سامنے کیسے عرض کروں، لیکن ہمارے 4 طلباء نے ایک مکالمہ پیش کیا جو آپ حضرات نے الحمدللہ سنا۔ اس مکالمے کی برکت سے اسے آپ کے سن لینے کے بعد اب جو میں عنوان آپ کے سامنے عرض کرنے جا رہا ہوں، انشاءاللہ اس عنوان کو سمجھنا اور یاد کرنا بڑا آسان ہو جائے گا۔ ہم اور آپ سارے بخوبی واقف ہیں۔ میں ایک بات یہ عرض کروں گا کہ جو باتیں اس مجلس کے اندر میں سنانے والا ہوں، یہ بیان یا تقریر کا معاملہ نہیں ہے، یہ صرف ایک بطور مذاکرہ ہمارا سبق ہوگا۔ جو باتیں میں آپ کو یہاں پر اس وقت میں عرض کروں گا،
آپ حضرات ابھی اسے ذہن میں بٹھائیے، ان باتوں کو یاد کیجئے، اور انشاءاللہ جب بیان ختم کریں گے ان ساری باتوں کا ہم اور آپ مذاکرہ کریں گے، اس کے بعد انشاءاللہ بیان مکمل ہو جائے گا۔ کریں گے یا سب انشاءاللہ؟ ابھی تک آپ ماشاءاللہ پکے سنی بن کے بیٹھے، ہم تو ویسے بھی سنی کہلاتے اور سن ہی رہے ماشاءاللہ جب سے۔ اب تھوڑی دیر کے لیے آپ کو اپنی زبان کو حرکت بھی دینی پڑے گی، تھوڑی دیر آپ ذرا متحرک ہو جائیے گا، تاکہ جو باتیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں اور وہ باتیں یاد کرانا چاہتا ہوں، ان باتوں کا سمجھنا اور یاد کرنا ہم سب کے لیے آسان ہو جائے گا۔ عرض مجھے یہ کرنا ہے، مسلمانوں توجہ دیجئے گا کہ ہم سب کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ نے جو یہ کائنات بنائی ہے، ایک وقت وہ آئے گا جب یہ کائنات اللہ تبارک و تعالی ختم فرما دیں گے، یہ کائنات ختم ہوگی، اور اس کائنات کو اللہ جب ختم فرمائیں گے اس وقت میں جو کام ہوگا اسے ہماری زبان میں کہا جاتا ہے کہ قیامت آئے گی۔ یہ لفظ ہم سب نے سنا ہوگا، کیا آئے گی بولو بھائی؟ قیامت۔ قیامت لفظ نہیں ہے، قیامت لفظ ہے، قاف کے اوپر زبر نہیں، قاف کے اوپر زیر بولا کرے، قیامت لفظ ہے۔ قیامت قیامت آئے گی اور یہ ساری دنیا اللہ ختم فرما دیں گے، لیکن جب قیامت آئے گی وہ وقت کیا ہوگا، وہ ٹائم کیا ہوگا؟ آپ سب اس بات سے واقف ہے کہ اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا ان اللہ عنده علم الساعہ، قیامت کب آئے گی اس کا علم اللہ کے پاس ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بھی انسان یہ بات نہیں جانتا کہ قیامت کب آئے گی، لیکن ہمارے اور آپ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کچھ علامتیں بیان کی، کچھ علامتیں بتائی کہ جب دنیا میں یہ کام ہوں گے اس کے بعد اللہ قیامت کو قائم فرمائے گا۔ آج انشاءاللہ مختصر سے وقت میں 25-30 منٹ میں آپ کو میں یاد کراؤں گا کہ قیامت آنے سے پہلے دنیا میں کیا ہوگا، کیسے ہوگا، کس انداز میں ہوگا، کیا کیا علامت کب اور کیسے پائی جائے گی، ہمارے نبی نے اس کی ترتیب کیا بیان کی ہے۔ انشاءاللہ ہم اور آپ اس کو سمجھیں گے، کیونکہ یہ ہمارے عقیدے کی بات ہے۔ عقیدے کو سمجھنا، اپنے عقیدے کو پختہ کرنا، یہ ہم سب کی شرعی ذمہ داری ہے۔ چنانچہ آپ حضرات سب سے پہلے یہ ذہن میں بٹھا لیں کہ جب قیامت قریب ہوگی حضور نے اس کی علامتیں بیان کی، میں ان علامتوں کو 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں۔ 3 کیٹیگری ہیں ان علامتوں کی جو آسانی کے لیے آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ 3 حصے۔ نمبر 1، ذرا انگلیوں پر گن کے یاد رکھیے گا، سب سے پہلی وہ علامتیں جنہیں قیامت کی چھوٹی علامتیں کہا جاتا ہے۔ نمبر 2، قیامت کی بڑی علامتیں، وہ بڑی علامتیں جن کے پائے جانے کے بعد بھی توبہ کا دروازہ کھلا رہے گا۔ بڑی علامت تو ہے وہ، لیکن اس کے پائے جانے کے بعد بھی توبہ کا دروازہ کھلا رہے گا۔ اور تیسری وہ علامتیں جو بڑی علامتیں ہیں، لیکن جب وہ علامتیں پائی جائیں گی تو توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، اور پھر اللہ تبارک و تعالی سارے معاملات دنیا میں حساب کتاب کے ختم فرما دے گا۔
یہ تین کوالٹی ہیں قیامت کی علامات کی۔ آپ سب نے بہت ساری چیزیں سنی ہوں گی کہ قیامت سے پہلے دجال آئے گا، قیامت سے پہلے یاجوج ماجوج آئیں گے، قیامت سے پہلے یہ ہوگا یہ ہوگا۔ انشاءاللہ اس مختصر سے وقت میں ہم یہ پورا سلسلہ سمجھیں گے کہ واقعی قیامت سے پہلے دنیا میں کیا ہو رہا ہوگا۔ یہ تین چیزیں یاد رکھیے گا۔ نمبر ایک، قیامت کی چھوٹی علامتیں۔ نمبر دو، قیامت کی بڑی علامتیں جن کے بعد توبہ کا دروازہ کھلا رہے گا۔ نمبر تین، وہ بڑی علامتیں جن کے پائے جانے کے بعد اللہ توبہ کا دروازہ بند فرما دے گا۔ یہ تین چیزیں ہیں، بنیادی طور پر اسے یاد فرما لیں۔ نمبر ایک پر کیا بتایا ذرا سنائیں؟ قیامت کی، سب بولے ماشاءاللہ، قیامت کی چھوٹی علامات۔ نمبر دو، قیامت کی بڑی علامات، لیکن ان علامتوں کے بعد توبہ کا دروازہ کھلا رہے گا۔ تیسرے نمبر پہ وہ جو قیامت کی بڑی علامات ہیں، لیکن جب وہ علامات پائی جائیں گی تو اللہ توبہ کا دروازہ بند فرما دے گا۔ یہ تین کیٹیگری کے اندر آپ انہیں بانٹ لیجئے اور پھر انشاءاللہ سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ اب آئیے نمبر ایک، قیامت کی جو چھوٹی علامات ہیں، یہ سرور دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 70 بیان فرمائی ہے کہ یہ دنیا میں باتیں ہو رہی ہوں گی جب قیامت آنے کے قریب ہوگی۔ مثلا زنا عام ہو جانا، چوری عام ہو جانا، چھوٹے بڑے کا ادب نہ رہنا، بے حیائی عام ہونا، گانا بجانا عام ہونا، یہ وہ علامات ہیں جو گناہ تو بڑے ہیں لیکن قیامت کی یہ چھوٹی علامات کہی جاتی ہیں، اور ان میں سے اکثر علامتیں اس وقت میں بالکل پوری ہو چکی ہیں۔ یہ جو کیٹیگری ہے، یہ سمجھیے کہ یہ معاملہ بالکل ہونے کے قریب ہے، لیکن ایسا بھی نہیں ہے۔ پوائنٹ ٹو نوٹ، اسے نوٹ کیجئے گا، ایسا بھی نہیں ہے کہ ساری علامتیں چھوٹی میں سے پوری ہو گئی۔ علماء نے کچھ علامتیں ایسی ہیں ان میں جو ابھی باقی ہیں پوری ہونے سے۔ مثال کے طور پر ہمارے نبی نے حدیث میں بیان فرمایا، قیامت آنے سے پہلے عرب کی سرزمین سرسبز اور شاداب ہو جائے گی، ہریالی والی ہو جائے گی، ہری بھری ہو جائے گی۔ کچھ وقت پہلے جب بارشوں کی کثرت ہوئی، آپ نے ویڈیوز اور کلپس دیکھی ہوگی، وہاں پہ ہریالی پائی گئی، لیکن وہ ٹائم پیریڈ نکلنے کے بعد پھر وہ نارمل حالت پر آ گئی۔ ایک زمانہ وہ آئے گا کہ باقاعدہ عرب کی سرزمین ہری بھری ہو جائے گی جیسی نارمل ہمارے علاقوں میں ہوا کرتی۔ یہ علامات میں سے ہے قیامت کی، اور یہ اس پہلی والی میں سے ہے جو چھوٹی علامتیں ہیں، لیکن بہرحال اس کا کچھ حصہ پایا گیا، ابھی پوری طرح سے اس کا وجود نہیں ہوا۔ تو یہ پہلی کیٹیگری ہے چھوٹی علامات کی، اسے آپ تھوڑا سا الگ کر دیں۔ آئیے آپ دوسری والی پر جو سب سے اہم ہے، ہمارے بچوں نے جو مکالمہ پیش کیا، الحمدللہ اس سے یہ چیز ہماری بڑی آسان ہو گئی۔ بڑی علامات میں مسلمانوں جو دوسرے نمبر کی کیٹیگری ہے، اس میں سب سے پہلی جو دنیا میں تبدیلی آئے گی، سارا نظام جیسا چل رہا ہے اسی طرح چل رہا ہوگا، لیکن یہ نظام رخ کہاں سے پلٹے گا، قیامت کی جانب رخ کہاں سے جائے گا؟ سب سے پہلے دنیا میں حضرت امام مہدی رحمہ اللہ وجود میں آئیں گے اور وہ دنیا میں باقاعدہ پیدا ہوں گے۔ سب سے پہلی دوسری کیٹیگری میں نمبر 1 پر یہ علامت ہے، حضرت امام مہدی رحمہ اللہ دنیا میں وجود میں
پر وہ تھوڑی تفریح کی. ہمارا بھی عقیدہ ہے امام مہدی پیدا ہوں گے اور ہم سب ان کا انتظار کر رہے ہیں, وہ کب ہو جائے کچھ نہیں پتا. اور ہمارے یہاں ایک فرقہ ہے شیعہ, وہ بھی ان کا انتظار کرتے ہیں کہ ایک 12واں امام آئے گا. وہ بھی کہتے ہیں ایک 12واں امام آئے گا. ان کے یہاں بھی یہ تصور ہے. لیکن مسلمانوں یاد رکھیے گا کہ ہمارے جو امام ہیں ان کے اور ہمارے امام کے درمیان فرق ہے. کیا فرق ہے؟ آپ نے بچوں سے سنا امام مہدی پیدا ہوں گے, باقاعدہ جیسے بچے دنیا میں پیدا ہوتے ہیں اس طرح سے پیدا ہوں گے. اور ہم اپنے ان بھائیوں سے پوچھتے تمہارے وہ 12ویں امام کہاں ہے, وہ کہتے وہ تو پیدا ہو چکے, پھر ہے کہاں؟ اگر وہ دنیا میں ہے تو ہے کہاں؟ کہتے ایک غار میں چھپے ہوئے, ایک غار میں چھپے ہوئے. بھائی باہر کیوں نہیں آ رہے؟ کیا کر رہے ہیں غار میں؟ دنیا پریشان ہے, دنیا ویٹ کر رہی ہے, اور جناب والا وہ غار سے نکلنے کا نام نہیں لے. بابا کب آئیں گے دنیا میں, کب انٹری ہوگی؟ تو ان کا جواب بڑا سالڈ ہے, بڑا پیارا جواب دیتے. پتہ ہے کیا جواب ہے؟ کہتے جب دنیا میں 313 شیعہ پکے ایمان والے بن جائیں گے تب وہ 12واں امام غار سے نکلے گا. اللہ کے بندو تم 313 نہیں سدھار سکے. بہت سی وہ چل رہی گاڑی ہمارے یہاں دیکھ لو ماشاءاللہ, تبلیغی جماعت میں لے جاتے, ایک چلہ لگواتے, بندہ کیسا پکا ایمان والا بن کے آتا, ساری دنیا پلٹ دیتے اس کی 40 دن میں. اور جناب والا 1400 سال سے وہ بیچارہ ایمان غار میں بیٹھا ہے کہ تم 313 سدھرو گے تب میں انٹری مانگوں گا, اور یہ 313 سدھرنے نہیں, وہ بیچارہ نکلنا نہیں. بہرحال میں عرض یہ کر رہا, بات پر آئیے, دنیا اپنے روٹین پر چل رہی ہوگی. جو ٹرم لے گی دنیا قیامت کی جانب, اس کی سب سے پہلی کڑی کون ہے؟ حضرت امام مہدی. وہ دنیا میں پیدا ہوا, وہ دنیا میں آ جائیں گے. اب میں ڈیٹیل نہیں بتا رہا, مجھے تو علامات گنوانی. امام مہدی آ گئے, پیدا ہو گئے, پیدا ہونے کے بعد وہ دنیا میں رہیں گے, کام کر رہے ہیں. پہلی چیز. دوسری قسم میں سے پہلی علامت. نمبر 2, دوسری علامت کیا بڑی ظاہر ہوگی؟ دوسری علامت مسلمانوں ظاہر ہوگی کہ اللہ دنیا میں دجال کو ظاہر فرما دے گا. کون آئے گا؟ سب بولیے, کون آئے گا؟ دجال. یہ جناب وہی ہے جسے ہماری پبلک کہتی ہے کاڑا دجال. اب آپ کہیں گے کہ جی مفتی صاحب کیا وہ کاڑا بھی ہوگا؟ جی ہاں ہوگا. حدیث بتاتی ہے ایک آنکھ سے معیوب ہوگا, عیبدار ہوگا, تو وہ دجال آئے گا دنیا میں. یہ دوسری بڑی علامت ہے قیامت کی. کیا ہوگا دجال؟ بڑا اللہ اسے طاقت دے کر کے بھیجیں گے, ساری دنیا میں جگہ جگہ جائے گا, ہر ملک, ہر شہر, ہر قصبہ, ہر قریہ دیہات میں جائے گا, چاہے نگینہ ہو یا بجنور ہو, مراد آباد ہو یا کوئی سمی شہر ہو, ہر جگہ وہ دجال جائے گا. لیکن پوری سرزمین میں میرے آقا نے فرمایا مکہ اور مدینہ یہ 2 جگہ ایسی ہیں جہاں دجال قدم نہیں رکھ سکے گا. اللہ ان دونوں شہروں کو دجال کے فتنے سے محفوظ فرما دے گا. ساری دنیا میں دجال جائے گا, اس کے ماتھے پہ کاف وا را لکھا ہوگا, تینوں کو ملا دے تو بنتا ہے کفر. اس کے ماتھے پر یہ لفظ لکھا ہوا ہوگا. وہ دنیا کو ورگلائے گا, اپنے اوپر ایمان کی دعوت
گا وہ دجال کو خدا مانے گا اور برباد ہو جائے گا. یہ فتنہ دوسرے نمبر پر دنیا میں قیامت سے پہلے آنا. نمبر 1 امام مہدی کا آنا. نمبر 2 دنیا میں دجال کا آنا. اور جناب والا دجال کتنے دن رہے گا؟ پورے 40 دن. چلا کھینچ کے جائے گا پورے 40. میرے آقا نے فرمایا کان مکتوب 40 یومن. دجال دنیا میں پورے 40 دن رہے گا. ہر طرف تباہی بربادی مچائے گا. لوگوں کا ایمان خطرے میں ڈالے گا اور وہ دنیا کے اندر موجود ہوگا. اسی دوران جب اللہ کو منظور ہوگا کہ اب دجال کا خاتمہ ہو جائے تب اللہ تیسری علامت ظاہر کرے گا. اور وہ تیسری علامت ہے کہ آسمان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں زندہ تشریف لے کر کے آئیں گے. حضرت عیسیٰ آئیں گے. تو نمبر 1 پہلی علامت کیا بتائی؟ جی بول دو نا میرے بھائی، کر گئے کیا؟ کون آئیں گے؟ امام مہدی. مہدی نہیں ہوتا، یہ تو عورتوں والی وہ ہوتی لگانے والی. مہندی مہدی لفظ ہے. مہدی کہیے سب ایک بار، مہدی. امام مہدی آئیں گے. نمبر 2 کون آئے گا؟ دجال آئے گا. جی آپ کی آواز آنی چاہیے، بچوں کی زیادہ آ رہی ہے. نمبر 3 کون آئیں گے؟ حضرت عیسیٰ. ابھی میں ایک جگہ بیان کر رہا تھا سہارنپور میں، وہاں میں نے لوگوں کو یاد کرایا کہ امام مہدی، دجال اور حضرت عیسیٰ. جب میں نے بعد میں پوچھا ان سے، انہوں نے کہا نمبر 1 امام مہدی. میں نے کہا نمبر 2 کہنے لگے حضرت دجال. وہ حضرت مہدی حضرت عیسیٰ کے کیونکہ بیچ میں ہے نا، انہوں نے اسے بھی حضرت بنا دیا. انہوں نے کہا حضرت دجال. تو آپ نہ دو کا کھانا یاد رکھیے گا. سب سے پہلے دنیا میں امام مہدی نے آنا ہے، اس کے بعد دجال نے آنا ہے، پھر حضرت عیسیٰ نے آنا ہے. اور کیا شان کے ساتھ آئیں گے! میرے آقا نے فرمایا اتریں گے 2 فرشتوں کے پروں پر یوں ہاتھ رکھ کے آسمان سے سیدھے دمشق کے سفید مینارے پر حضرت عیسیٰ نازل ہوں گے. اور وہ دمشق کا سفید مینارہ اس وقت میں کس ملک میں ہے؟ وہ سیریا ملک ہے جہاں پہ ابھی تختہ پلٹ ہوا. اس سیریا ملک میں دمشق شہر ہے. اس دمشق شہر کی مسجد کے مینارے پہ حضرت عیسیٰ اترے آسمان سے تشریف لائیں گے. تیسری علامت لانے کے بعد کیا کریں گے؟ حضرت عیسیٰ فوراً تلاش کریں گے دجال کہاں ہے، اسے میں لکھاؤں گا. چنانچہ حضرت عیسیٰ دجال کو ڈھونڈنے روانہ ہوں گے اور ساری زمین میں اس کا پیچھا کریں گے. بلا آخر ایک شہر ہے، اس کا نام ہے لد. اس شہر کا جو دروازہ ہے وہاں پہ دجال حضرت عیسیٰ کو ملے گا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو وہاں پہ قتل فرما دیں. اور ایک بڑی مزے کی بات آپ کو بتاؤں، ایمان تازہ ہو جائے گا مسلمانوں. یہ جو لد نامی شہر ہے، سمجھیے گا ذرا، لد نامی شہر ہے جس کے دروازے پر حضرت عیسیٰ نے دجال کو مارنا ہے، یہ آج فلسطین کی سرزمین میں ہے. فلسطین کی سرزمین میں وہ جگہ ہے جہاں پہ دجال کو مارا جائے گا. اور میں یہ کہا کرتا ہوں دجال جو مکاروں کا امام ہے، شیطانوں کا شیطان ہے، جیسے یہ سرزمین فلسطین میں مرے گا انشاءاللہ موجودہ زمانے کا جو یہودی درندہ ہے، اسرائیل جیسا ناپاک جو درندہ ہے، انشاءاللہ اللہ اس کی موت اور اس کا خاتمہ بھی اسی سرزمین میں فرمائے گا. ان سب کا گرو چونکہ اسی زمین میں مرنا ہے، اس لیے اللہ کی ذات سے امید ہے یہ چیلے چپ
सपाटे भी अपने गुरु की जगह पे जा करके ही मरेंगे। तो ये दज्जाल का खातिमा होगा, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उसे मारेंगे और वो दुनिया से रुखसत हो जाएगा। हजरत ईसा दुनिया में मौजूद होंगे। ये तीन अलामतें पाई। लेकिन मैंने बताया कि ये दूसरी वाली में से है, तौबा का दरवाजा अभी खुला रहेगा, अभी तक तौबा का दरवाजा बंद नहीं हुआ। अब क्या होगा? नंबर 4 याद रखिएगा मेरे भाइयों, नंबर 4 चौथी अलामत क्या पाई जाएगी? हजरत ईसा मौजूद होंगे कि याजूज माजूज निकल कर आ जाएंगे। याजूज माजूज ये नंबर 4 पे होगा। याजूज माजूज दुनिया में आएंगे। हमारे बहुत सारे भाई ने कहते आजूज माजूज। आजूज माजूज नहीं है, ये क्या है बोलो भाई? याजूज माजूज है। ये चौथी चीज है जो ये दुनिया में निकलेंगे। क्या है ये याजूज माजूज? बेइंतहा बड़ी एक कौम है, एक टीम है, एक जमात है। अल्लाह ने इन्हें एक मखसूस जगह पे अभी रोका हुआ है। हजरत जुल्करनैन ने इन्हें एक खास जगह पे रुकावट के जरिए रोक रखा है। लेकिन जब अल्लाह को मंजूर होगा वो रुकावट खत्म होगी और याजूज माजूज वहां से सारी दुनिया में फैल जाएंगे। सारी दुनिया में क्या करेंगे याजूज माजूज? इनका काम क्या होगा? सुनिए, बड़ा दिलचस्प मामला है। याजूज माजूज इतनी खतरनाक कौम है, मेरे नबी ने कहा जिस दरिया पे से गुजरेंगे उसे पी करके ऐसा खाली कर देंगे कि बाद में अगर कोई वहां आएगा तो देख करके ये कहेगा कि शायद यहाँ पर कभी पानी रहा होगा। ऐसा खाली करके दुनिया को जाएंगे। दरिया पे दरिया खाली, जानवरों को खा जाएंगे, दरख्तों को खत्म करेंगे, फसलें सारी वीरान करेंगे, दुनिया में तबाही मचा के रख देंगे। हजरत ईसा चूंकि मौजूद होंगे वो इन पर बद्दुआ करेंगे। अल्लाह इन्हें फिर उनकी बद्दुआ के नतीजे में बर्बाद करेगा और ये सारे एक साथ में मर के खत्म हो गए। कितनी अलामतें हो गई? 4। मैं बहुत जल्दी जल्दी बता रहा हूं क्योंकि मेरा भी वक्त पूरा होने के करीब है। 4 अलामत हो गई। नंबर 1 क्या बताई? जल्दी से गिनवाइए। इमाम महदी। नंबर 2 दज्जाल। नंबर 3 हजरत ईसा। नंबर 4 याजूज माजूज। ये 4 हो गए। लेकिन ये चारों अलामतें जब तक होंगी अल्लाह तौबा का दरवाजा खुला रखेगा, तौबा का दरवाजा बंद नहीं होगा। अल्लाह लोगों की तौबा भी कबूल कर रहा होगा, निजाम दुनिया का चल रहा होगा, सारी चीजें अपनी जगह सेट होंगी। लेकिन अब आ जाइए तीसरी कैटेगरी में। तीसरी वाली कैटेगरी में क्या कि बड़ी अलामतें जिनके बाद तौबा का दरवाजा बंद हो गया। यहां तक तो दुनिया चल रही है अपनी तर्ज पर, लेकिन उसके बाद तीसरी वाली की पहली अलामत पाई जाएगी। और क्या होगा दुनिया के अंदर? अल्लाहु अकबर। एक दिन जब लोग सुबह में उठेंगे, जब सुबह में उठेंगे तो रोजाना सूरज निकलता है मशरिक से, ईस्ट से और डूबता है वेस्ट में, मगरिब में। लेकिन सूरज निकल रहा होगा मगरिब की जानिब से, उल्टी तरफ से सूरज। हदीस में मेरे नबी ने फरमाया ये जैसे ही अलामत पाई जाएगी अल्लाह तौबा का दरवाजा बंद करवा। क्या हो जाएगा? तौबा का दरवाजा बंद हो जाएगा। उसके बाद कोई बंदा ईमान लाएगा, अल्लाह ईमान कबूल नहीं फरमाएगा। उसके बाद कोई बंदा अल्लाह से तौबा करेगा, अल्लाह तौबा कबूल नहीं फरमाएगा। वजह क्या है? वजह यह है अल्लाह को गैब पर ईमान मतलूब है। गैब का
دیا تو اب تو ساری دنیا جھک مار کے ماننے پہ مجبور ہو جائے گا. اللہ کہے گا اب تمہارا غیبی ایمان نہیں رہا. توبہ کا دروازہ بند، قرآن پاک اٹھا لیا جائے گا جب یہ علامت پائی جائے گی. تیسری کیٹیگری کی یہ پہلی علامت مسلمانوں یاد رکھنا، سورج الٹا نکلا اور توبہ کا دروازہ بند ہو گیا. نمبر 2، دوسری علامت، مکہ کے اندر ایک پہاڑ ہے صفا نام سے، اس پہاڑ کو وہ پہاڑ پھٹے گا اور اس پہاڑ کے اندر سے ایک جانور نکلے گا جو جانور دنیا میں آ کے لوگوں سے باقاعدہ بات چیت کرے گا. اس کے ساتھ میں حضرت موسیٰ کا ڈنڈا ہوگا اور حضرت سلیمان کی انگوٹھی ہوگی. جتنے دنیا میں ایمان والے ہیں ان کے ماتھے پر اس انگوٹھی سے ایمان کی مہر لگائے گا اور جتنے کافر ہیں ڈنڈے سے ان کے ماتھے پر کافر ہونے کی مہر لگا دے گا. یہ کام ہوگا تیسری والی علامات میں دوسرے نمبر پر. تو پہلے نمبر پر سورج الٹا نکلا، دوسرے نمبر پر صفا پہاڑی سے وہ جانور نکلا جس نے سب پر ایمان اور کفر کی مہر لگا دی. یہ کام کرے گا اور وہ دنیا سے چلا جائے گا. نمبر 3، تیسرا کام کیا ہوگا؟ فرمایا اللہ پھر ایک ہوا بھیجے گا. کیسی عجیب ہوا ہوگی؟ فرمایا ہوا ایسی ہوگی کہ جس بندے کو بھی لگے گی اگر اس میں ایمان ہے اس کی روح نکل جائے گی اور اگر وہ کافر ہے وہ زندہ باقی بچ جائے گا. یہ تیسری علامت ہے اس ہوا کا آنا جس سے سارے ایمان والے انتقال کر جائیں گے. صرف دنیا میں بے ایمان بچیں گے، کافر بچیں گے. ایمان والا کوئی دنیا کے اندر اس تیسری علامت کے بعد باقی نہیں بچے گا، سب رخصت ہو جائے گا. اور اس کے بعد نمبر 4، چوتھی علامت بیان فرمائی میرے نبی نے، اللہ ایک آگ بھیجے گا جو چاروں طرف سے آئے گی اور ہر طرف سے، چاہے انڈیا ہو یا دنیا کا کوئی سا ملک ہو، ہر جگہ کے بندوں کو وہ آگ دھکے لگائے گی، پبلک کو آگے بھگائے گی، لوگ آگ سے بچ کے بھاگیں گے. وہ آگ نے دھکے لگاتی چلاتی ساری دنیا کو لے جا کے ملک شام میں اکٹھا کر دے. ساری دنیا ملک شام میں اکٹھی ہوگی اور وہ آگ سب کو ملک شام لے کر کے جائے گی. اس وقت میں جو فلسطین کا حصہ ہے، جو لبنان کا حصہ ہے، جو سیریا ہے، یہ تمام اصل حدیث کے اعتبار سے ملک شام ہے. ساری دنیا وہاں پر جمع ہوگی. اللہ کے نبی نے حدیث میں اسے محشر کی زمین قرار دیا. سب کو وہ آگے جا کے وہاں پہ جمع کر دی. یہ 4 علامتیں پالی گئی. تیسری والی کیٹیگری میں بھی یہ 4، دوسری والی میں بھی 4. تیسری میں جو 4 ہیں ان میں پہلی سورج کا الٹا نکلنا، دوسری علامت صفا پہاڑی سے جانور کا نکلنا، تیسری علامت یہ ہوا چلنا جس سے سارے ایمان والوں کی روح نکل جائے گی، اور چوتھی علامت اس آگ کا آنا جو آگ سب کو لے جا کے ملک شام میں اکٹھا کر دے گی. بس مسلمانوں، جب سارے وہاں اکٹھے ہوں گے، آپ نے جماعتوں میں حدیث سنی ہوگی، علماء سے حدیث سنی ہوگی، لا تقوم الساعة في الارض حتى يقال اللہ اللہ. قیامت نہیں آ سکتی جب تک زمین میں ایک بندہ بھی اللہ اللہ کہنے والا موجود ہے. اب اللہ نے سب ایمان والوں کو اٹھا لیا، سارے ایمان والے دنیا سے رخصت ہو گئے. اب قیامت کی تیاری ہے. ایک دن آئے گا، اللہ حضرت اسرافیل کو حکم دیں گے، آرڈر فرمائیں گے کہ اسرافیل تم سور پھونک دو. حضرت اسرافیل سور پھونکیں گے اور ساری دنیا ایک جھٹکے
بےبام ہو جائے گا. اس طرح اللہ دنیا کے اندر قیامت کو قائم فرما دے گا. یہ انداز ہوگا قیامت کے آنے کا. اور جب یہ سور ٹوٹے گا, زمینیں ٹوٹ جائیں گی, آسمان ٹوٹ جائیں گے, ہر چیز فنا ہو جائے گی, کوئی بھی چیز اپنی اصلی حالت پر باقی نہیں بچے گی. اللہ سب چیزوں کو فنا فرما دے. یہ ترتیب یاد رکھیے گا. اب آپ اس ترتیب کو ذرا دوہرا لیں تاکہ ہماری یہ بات پوری ہو جائے اور مجھے یہ تسلی ہو جائے کہ آپ نے باتوں کو یاد کر لیا. میں نے بتایا قیامت کی علامتیں 3 جگہ تقسیم ہیں. کچھ علامتیں چھوٹی ہیں, کچھ بڑی ہیں. بڑی میں پھر وہ ہیں جن کے بعد توبہ ہوگی, پھر کچھ وہ ہیں جن کے بعد توبہ نہیں ہوگی. دوسری میں نے بتایا جو بڑی ہے لیکن توبہ کا دروازہ کھلا رہے گا. اس میں نمبر 1 کون آئیں گے؟ امام, جلدی جلدی سنائیے, امام مہدی. نمبر 2 کون؟ دجال. نمبر 3 حضرت عیسیٰ. نمبر 4 بولیے یعجوج وماجوج. اور جو تیسری والی ہے جس میں توبہ کا دروازہ بند ہوگا, سب سے پہلی علامت سورج الٹا نکلے گا. نمبر 2 صفا پہاڑی سے ایک جانور نکلے گا جو کیا کرے گا؟ مہرے لگائے گا. اور نمبر 3 اللہ کیا چلائیں گے؟ ایک ہوا. سب ایمان والوں کی روح نکل جائے گی. اور نمبر 4 آگ آئے گی جو سب کو کہاں لے جائے گی؟ ان کے شام کی سرزمین پہ. اور پھر اللہ قیامت قائم کریں گے. سور پھونکا جائے گا اور دنیا تہوحال ختم ہو. 40 سال دنیا اسی طرح ویران پڑی رہی. 40 سال ویران پڑی رہی. یہ ہے قیامت کا نظارہ اور قیامت کے حالات. ہمیں اور آپ کو پتہ رہنے چاہیے. میں نے تھوڑے سے وقت میں کوشش کی ہے کہ باتیں یاد ہو جائیں, آپ کو سمجھ میں آ جائیں, کیونکہ ہم یہ لفظ بار بار سنتے ہیں, یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا. اب آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا کہ اچھا یہ چیزیں اس طرح ہوں گی. بھائی سمجھ گئے سر؟ الحمدللہ, اللہ کا. اچھا اس سے ایک بات یہ سمجھ میں آئی, قیامت قریب تو ہے لیکن اتنی بھی نہیں کہ بس آنے والی ہے کل پرسوں. کچھ مولوی حضرات کیا کرتے بتا دیتے, جو ابھی 2 سال پہلے ایک عالم صاحب نے بتا دیا 2024 میں آ گیا. بندہ گھبرا جاتا. ایک بندہ نکاح کر رہا ہے, رشتہ کر رہا ہے, وہ سوچتے ہیں یار کیا کروں, قیامت تو آنے والی, پتہ لگائی لے کر آیا ہوں بے ہو یا قیامت کا ہے. ایک آدمی بیچارہ گھر بنانے جا رہا ہے, اس کو بتا, کچھ لوگ اتنا گھبرا دیتے کہ بابو بس آنے والی, ہوتا ہے نہیں ہوتا تو ہے قریب, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ آ گئی. گھر بنا رہا ہے نا, کوئی سوچتا ہے یار کیا کروں گا, اتنا مولوی نے گھبرا دیا, وہ سوچتا ہے یار چھپر ڈال کے رہ لے, لکھر مت ڈال جب پرسوں کو آ جائے, یہ تو ویسے ہی ٹوٹنا. تو اتنا نہیں, ہاں یہ ضرور ہے آنے والی ہے. میرے پیغمبر نے کہا تھا بعثت انا والساعۃ کہاتین, میں اور قیامت یوں آئے ہیں, قریب ضرور ہے, تیاری ضرور کرنی ہے, مطمئن نہیں رہنا, لیکن ان باتوں کو ذہن کے اندر رکھنا ہے. اللہ سے میری دعا ہے اللہ ہم سب کو آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے. قیامت سے پہلے جو چھوٹی قیامت موت کی شکل میں ہم سب پر آنے والی ہے, اللہ ہمیں اس کی تیاری کی توفیق نصیب فرمائے. اس اجلاس کو اللہ بے انتہا قبول فرمائے, اس ادارے کو قبول فرمائے, آپ سب کے یہاں پہ آنے کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیر احسن الجزاء. انتہائی کم وقت میں حضرت اقدس مفتی محمد عثمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے سلگتے ہوئے موضوع پر, فتن کے موضوع پر شاندار خطاب کیا. کوئی مجمع نے اسے بہت غور سے سنا. اتنا علمی بیان واقعتاً حضرت والا حضرت مفتی محمد عثمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہی سے ممکن ہے.
اور جس موضوع پر خطاب کیا وہ موضوع اس وقت کا سب سے زیادہ ضروری ہے۔ فتن کو سمجھنا، کب کیا ہوگا، قیامت سے پہلے کیا احوال پیش آئیں گے، یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔